حج کے تاریخی مقامات۔ ایک روحانی سفر۔ حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک عظیم تاریخی، روحانی اور تربیتی سفر ہے۔ اس سفر میں زائرین ان مقامات سے گزرتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے نبیوں سے ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان مقدس جگہوں کے بارے میں جو ہر حاجی کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ بیت اللہ، یہ وہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین پر بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ دنیا بھر کے مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور حاجی اس کا طواف کرتے ہیں۔ حجر اسود، کعبہ کے ایک کونے میں نصب سیاہ پتھر ہے جو جنت سے نازل ہوا۔ طواف کی ابتدا اسی سے کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا اور یہ سنت آج بھی زندہ ہے۔ مقام ابراہیم، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ آج بھی ان کے قدموں کے نشان محفوظ ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ صفا و مروہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی اور اعتماد کی یادگار۔ جب حضرت اسماعیل کو پانی کی پیاس لگی تو وہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑتی رہیں۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے حج کا مستقل حصہ بنا دیا۔ زمزم کا کنواں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پھوٹنے والا پانی جو آج بھی جاری ہے۔ اس پانی میں شفا ہے اور دنیا بھر سے لوگ اس کا تبرک لے کے جاتے ہیں۔ میدان عرفات، یہی وہ مقام ہے جہاں حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا جو انسانیت کا عظیم منشور ہے۔ مزدلفہ، عرفات سے واپسی پر حاجی یہاں رات گزارتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز یہاں اکٹھی پڑھی جاتی ہے اور شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی یہیں سے چنی جاتی ہیں۔ مینا اور جمرات، یہاں حاجی 3 دن تک قیام کرتے ہیں اور 3 جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں۔ غار حرا، جبل نور پر واقع وہ غار جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلی۔ غار ثور، یہ وہ غار ہے جہاں ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن پناہ لی۔ یہ صبر، قربانی اور اللہ پر اعتماد کا استعارہ ہے۔